آپ کی آواز آ رہی ہے؟ جی 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 السلام علیکم عرفان بھائی السلام علیکم. بلال گوہر. جی السلام علیکم عرفان بھائی. بلال بھائی السلام علیکم. کیا حال چال ہے؟ وعلیکم السلام. السلام علیکم عرفان بھائی، سہیل بھائی. وعلیکم السلام. کون السلام علیکم، کون ہے اس وقت؟ سہیل عزیز، مسعود ابدالی. گوہر. ہاں بس میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کس طرح میں نے کچھ لوگوں کو مجھے لگ رہا ہے وہ بھی کرنا ہوگا، میوٹ بھی کرنا ہوگا. آواز آ رہی ہے پیچھے سے نا؟ ہاں کر دیتے ہیں، آج میں کرتے ہیں اپنے آپ کو. یہ لیجئے. نہیں مطلب یہ کہ جو بات کرنا چاہے وہ پھر اپنا مائک کھولے. آپ ابھی سب جب آ جائیں تو عرفان بھائی آپ پروٹوکول بتا دیجیے گا سب کو. اس پہ یہ بھی دے دیتے ہیں اختیار کہ میں بھی میوٹ کر سکتا ہوں. یہ فون ابھی ہم ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں یہ ساری کال نا، تو بیٹا اس کو وہاں پہ لگا دو. ایڈٹ کر کے نا دل یہ ہے میرا کہ میں انشاءاللہ تعالی اس کو یہ بشیر آئی فون پہ کون ہے؟ ہاں یہ میرے خیال ہے ہاں بشیر جمعہ بھائی ہیں کیا؟ عامر رفیع بھائی ماسک تو اتار لیں آپ. السلام علیکم. نہیں فون پہ کون ہے واقعی میں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی جی عامر بھائی آپ تو خاص کر کے میوٹ کر کے رکھیے کیونکہ آپ کو وہ آپ کہیں اس میں ہے نا. میری ویڈیو نہیں آ رہی ہے، بند آ رہی ہے کیسے؟ یہ پیچھے سے کسی خاتون کی آواز آ رہی ہے. یہ وہ آ رہی ہے کہ میرے یہاں دوسری میٹنگ بھی چل رہی ہے. ہاں مجھے یہی لگ رہا ہے، وہ ایسا لگ بھی ایسا رہا ہے کہ پرنسپل صاحب ہے نا، تو مطلب اس لیے وہ ولنریبل تو آپ ہی زیادہ ہیں. وہ پیچھے ہماری اسکول کی میٹنگ چل رہی ہے اصل میں. ہاں مجھے آواز کا جو وہ ہے. ہاں یہ بشیر آئی فون پہ کون صاحب ہے؟ میں یہی پوچھ رہا ہوں بشیر آئی فون پہ کون صاحب ہے؟ میں بشیر جمعہ بول رہا ہوں بھائی. اچھا بشیر بھائی ہیں. بشیر بھائی اپنی تصویر کھول لینا، ہم آپ کی شکل تو دیکھ لیں. مجھے ہو نہیں رہی یار، میں کوشش تو کر رہا ہوں، زوم پہ گیا ہوں. اچھا میں کچھ آپ کو ہیلپ کروں؟ ویڈیو از اسٹاپ کہہ رہا ہے. آج ٹو سٹارٹ ویڈیو کر دیا میں نے آپ کو، میں نے بھیجا ایک ریکویسٹ. اب آپ کے پاس کچھ لکھا ہوا آ رہا ہوگا اس طرح کا. ہاں اوکے کر دوں میں. جی جی اوکے کریں، ایکسپٹ کر لیں. جی قمر بھائی السلام علیکم. السلام، کیا حال ہے جناب؟ بس اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. آپ کینیڈا میں؟ جی. اچھا گڈ. اسٹینڈرڈ ان کینیڈا. آپ سہیل عزیز کینیڈا میں ہو؟ جی 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 میں بھی ہوں یار. اچھا آپ بھی یہیں پہ؟ میں آپ اوٹاوا کہاں؟ میں. آپ اوٹاوا میں؟ میں ٹورنٹو میں ہوں، یہاں اوکویل میں. اچھا 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 یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ڈیفینس میں ہی ہیں آپ. میں رنچو لین میں ہوں. رنچوڑ لائن میں. یہ زوم کا فائدہ. بس سہیل بھائی جب آپ کی آواز جب کوئی شروع کریں گے نا تو پھر آپ میوٹ کر دیے گا خاص کر کے نا. ٹھیک ہے. ورنہ ہمیں بھی اسکول کی طرح کی ڈانٹ پٹ رہی کا احساس ہو رہا ہے کہ نہیں گئے. اور بشیر بھائی آپ ماشاءاللہ خیریت؟ جی. آپ کب کی کیا پروگرام ہے؟ کب سے ہیں آپ کینیڈا میں؟ مجھے 2 مہینے ہو گئے ہیں.
अच्छा, तो आप भी मेरी तरह ही है प्रोग्राम गए हुए तकरीबन। थे, आप भी हाँ? प्रोग्राम गए हुए थे या आप भी फंस गए वहां जाके? नहीं, मुझे जो है 2 हफ्ते यहाँ रहकर अमेरिका जाना था, लेकिन बहरहाल ये हो गया, अच्छा अच्छा। प्रोग्राम तब्दील करना पड़ा ना। बशीर भाई आपकी तरफ भी आज क्या वो है उसका स्नो वगैरह? नहीं, अभी नहीं है सुनो। अच्छा, हमारे यहाँ तो आ हम गया, आए यहाँ थे। इस वक्त -7 है यहाँ पे। तो शकील हाशमी भाई अभी तक नहीं आ पाए ना, और 2:30 भी बज गए। बुलाऊं उनको, बुलाऊं इरफान भाई, बुलाऊं उनको? क्यों, सामने नजर आ रहे हैं क्या? नहीं, मैंने कहा अगर ये बात मसूद ये अब्दाली से आप बोले तो समझ में आती है। असल में क्या मैं हमारे पास कैसे? हमारे आप पास कैसे बोले? शकील भाई है, अगर आप कहेंगे तो उनके नाम पर बिठा देंगे एक अच्छा, किसी भी शकील को भर्ती कर देंगे इसमें। साद खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, साद साद, अस्सलाम वालेकुम शकील भाई, अस्सलाम वालेकुम। मैंने शकील भाई को फोन मिलाया। जी शकील भाई, नेट पे प्रॉब्लम। अच्छा, एजाज शफी साहब भी नहीं आए अभी तक? हाँ, नहीं आए ना अभी तक, तो मैं उनको तो, हैं? शकील मसूद भाई भाई आ कहाँ है गए, अभी तक? हासिल हो गए। शकील भाई तो नहीं नजर नहीं आ रहा है मुझे अभी तक। नहीं, शकील भाई को एकदम इंटरनेट का कोई इशू है क्या? उनसे कहें टेलीफोन पे आ जाए, इस पे क्या है? हाँ, एजाज शफीजा का नंबर किसके पास है? हाँ, उनको ये बात समझा देता हूँ कि वो फोन पे आ जाए, और उनके लिए ज्यादा अच्छा भी है, उनका कंप्यूटर तंग भी करता है। ये भाई, आप कंप्यूटर छोड़े ना, आप अपने फोन में वो लिंक दबा दें, आ जाएंगे, फोन से इस्तेमाल कर लें फोन। अच्छा अच्छा, एजाज साहब का नंबर तो दे दें, मैं फोन में ला देता हूँ। दे रहे हैं? अन भाई, सोहेल भाई की आप मीटिंग डिस्टर्ब मत करवाइए, हाँ, नहीं नहीं नहीं, कोई मसला नहीं हो रहा। वरना वो यानी वो सॉरी, वो क्लास टीचर से बात कर रही हैं वो। हाँ, वो तो हम छेड़ चुके हैं आपका, अब देर से आए आप। बशीर बशीर भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? इतनी देर जब तक वो नहीं हो, हम कुछ आपसे तो मुस्तफीद हो जाए। चैट हमारे जहन में ये था कि आज की सूरत हाल, और अब आपने तो बहुत अच्छी एक वो जो वीडियोस बनाई है पोस्ट करो ना, मैंने तो उनको शेयर किया लोगों के साथ। अच्छा। याद शफी साहब का नंबर साद ने दे दिया। साद आप ही फोन कर लेना उनको, और ये लिंक अच्छा, मैं आपके कर पास लेता है। हूँ, मैं कर लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ। हाँ, आप फोन करके पूछना क्या लिंक है आपके पास ना, बिजनेस फोरम के ग्रुप में, मैं भी फिर वापस एक दफा शेयर हाँ, आप कर दोबारा कर भी दें। करूँ। मैं ऐसे ही ग्रुप में वापस डाल रहा हूँ। हाँ, लेकिन जो लोग मजीद आना चाहें वो सिर्फ इस लिंक को दबा दें, ये जो ग्रुप में भेजा है। सॉरी, वो बशीर भाई, हम अगर आपसे कुछ सुने, आपने पोस्ट कोरोना कुछ अच्छी गुफ्तगू करी थी कि पोस्ट कोरोना क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं कुछ, इस दौरान हम जब तक इजाजत साहब नहीं, हम फायदा उठाएं। मेरा ये है कि जो सूरत हाल को सामने रखते हुए जो चीज़ें जहन में आ रही थी वो मैंने उन 6 वीडियोस में शेयर की हैं, और मुख्तलिफ कैटेगरीज बनाकर रखी हैं। एक तस्वुर तो ये है कि कोई दुनिया के 186 मुल्कों के अंदर जो है फिजिकल स्कूल जो है वो वर्चुअल स्कूल हो जाएंगे, तो वैसे पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और हम क्या कुछ कर सकते हैं इस हवाले से। इसी अंदाज से यूं लग रहा है कि तवानाई के शोबे के अंदर जो है खासकर पेट्रोल और डीजल वाली जो सूरत हाल है उसमें 20 से 25% कंजम्पशन की कमी आएगी, और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है वो डिलीवरी नेटवर्क के अंदर तब्दील होने के इम्कानात हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में एक पार्टी बीच में आती है और डिलीवरी के अंदर वो पार्टी बीच में नहीं होगी। तो ये चीज़ें जो है हमारे जहन में आ रही हैं कि इस चीज़ों पर अगर गौर किया जाएगा तो छोटे छोटे ग्रुप बनाकर, और खासकर पाकिस्तान बिजनेस फोरम जो है इस पे गौर करें। इसमें यह है कि
بہت ساری چیزیں جو ہے نا الٹ پلٹ بھی ہونے کے امکانات ہیں، بہت نئے بزنسز بھی آئیں گے اور نئی اپورچونیٹیز بھی آئیں گی. 1 منٹ مجھے اور دیجیے گا بشیر بھائی، اعجاز صاحب آ گئے. السلام علیکم اعجاز صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم، بالکل آواز آ رہی ہے. اور بہت اچھا ہے کہ مجھے السلام علیکم آپ سب کو اور بشیر بھائی کو سننے کا موقع مل گیا، تو وہ اچھا جاری رکھیں تو اچھا ہے. جی، بشیر بھائی پھر ہم کوشش کریں گے کہ آپ سے 5-7 منٹ آپ سے لیں اور اس کے بعد سر. صحیح. اب السلام علیکم بشیر بھائی، آپ جاری رکھیں گفتگو تو السلام اچھا جی ہے. بھائی. ہاں تو چیز یہ ہے کہ یہ جو ایریاز ہیں یہ والے جس میں آپ کے پاس ڈسٹریبیوشن ہے، انڈسٹریز ہیں، اور جو پاپولیشن ہے جو اب تک ہمارے ہاں فلیٹس اور ورٹیکل پاپولیشن ہے، غالب امکانات ہیں کہ آئندہ 15-20 سال کے اندر یہ ہاریزنٹل ہو جائیں اور لوگ دور دور تک پھیلیں. دفاتر کے ایام جو ہیں وہ 6 کی بجائے ممکن ہے 4 ہو جائیں، 440 پہ چلے جائیں، یعنی 10 گھنٹے کام کریں اور 4 دن کام کریں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ گھروں پہ بیٹھ کے کام کرنا پریفر کریں، ہفتے میں 1 یا 2 دن ڈاکٹرز کی طرح جو ہے وہ آفس میں بکنگ ہو اس کے اندر آ جائیں. ایک یہ نقطہ نظر ہے. ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ آفیسز کی جگہ کی بڑی ضرورت پڑے گی، اس لیے کہ لوگوں کو دور دور بٹھانا پڑے گا. تو کیا موجودہ ٹیکنالوجی کی موجودگی میں ہمیں اور کمپیوٹرائزیشن کی وجہ سے اسپیس کی ضرورت پڑے گی یا اسپیس سرپلس ہو جائے گی، اور اس کے ریئل اسٹیٹ پہ کیا امپیکٹ آئیں گے، اور آبادیاں جو ہیں وہ ورٹیکل جائیں گی یا ہاریزنٹل جائیں گی. یہ وہ تمام ایشوز ہیں جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. جزاک اللہ. تو کچھ میرا خیال ہے کہ ہم ٹاپک پہ آ جاتے ہیں. اعجاز صاحب ہم آپ کے ساتھ آ جائیں. ویسے گفتگو تو اتنی مزے کی ہے کہ بشیر بھائی سے خود اس پہ ہی پورے ایک سیشن ہونا چاہیے. جی جی. اب بشیر بھائی ہے کہاں ہے؟ پاکستان میں ہے، پاکستان سے باہر ہے؟ کینیڈا میں ہوں. اچھا اچھا. ہاں مجھے صبح خیال آ رہا تھا کہ آپ سے رابطہ ہو، دیکھیں دل کو دل سے راہ ہوتی ہے کہ سے ملاقات ہو گئی ہے بالواسطہ. تو لیکن آپ نے جو گفتگو کر رہے تھے، میں اپنی گفتگو کے اختتام میں وہ ان نکات پہ آیا ہوں. اچھا تو یہ بہت اچھا ہے، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے تو کچھ کنٹینیوٹی ہو جائے گی انشاءاللہ. اجازت، میں نے 6 ویڈیوز اس پہ جو ہے نا یوٹیوب پہ اپلوڈ بھی کی ہیں اس ٹاپک پر. ٹھیک. اور یہی چیز لوگوں کو بتائی ہے اس حوالے سے. مناسب ہے، مناسب ہے. تو اعجاز صاحب میرا خیال ہے کہ ٹورڈز یو 1 سیکنڈ دیجیے گا خالی. میں میوٹ آل کا دبا رہا ہوں اور آپ کو صرف انمیوٹ کریں. صحیح. جی اعجاز صاحب میرا خیال ہے اب آپ صرف آپ کی سب سن سکتے ہیں. صحیح. بسم اللہ. اب فی الحال طریقہ کار تو یہ رہے گا کہ ابھی آپ ہی گفتگو کریں اور اس کے بعد ہم سن رہے ہوں گے. آپ کو سب کو آواز آ رہی ہے نا؟ میوٹ کر کے کچھ ایسا سوال سب جواب دیں گے. جی اعجاز صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے آپ کے اس موضوع پہ جب غور کیا تو مجھے خیال ہوا کہ کچھ معاملات تو ایسے ہیں جو بالکل ہی آج کے ہیں. یعنی ظاہر ملک میں کام بند ہے، بہت سے لوگ بڑی تکلیف میں ہیں، زندگی بہت ہی غیر معمولی ہے. اور کچھ ایسے ہیں کہ جو جیسے اگلے سال بھر میں ہونے کے ہیں، اور کچھ ایسے معاملات ہیں کہ جو اس سے بھی آگے کے ہیں. اور ہمیں غالباً تینوں پہ کچھ نہ کچھ غور کرنا چاہیے، لیکن اگر تیسرے پہ غور کرنا ہو تو کچھ ماضی میں جا کے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. تو آپ کی چونکہ یہ محافل ہوتی رہتی ہیں، تو میں نے آج جو گفتگو تیار کی تھی اس میں اس پس منظر پہ زیادہ زور ہے. اور کچھ میں سلائیڈز یہی ریموٹ ورکنگ سے بنوا رہا تھا، جو انہوں نے آخر میں کہا کہ وہ کہیں ان سے
فائل اڑ گئی اور ابھی وہ تیار کر کے بھیج دیں گے. تو وہ سلائیڈز بھی آپ کو بھیج دوں گا جو آپ کے پاس موجود رہ جائیں گی، لیکن میرے پاس جو ہاتھ کی لکھی ہوئی ہیں اس کی مدد سے آپ کے سامنے یہ گفتگو پیش کر دیتا ہوں. مجھے اس سے ملتی جلتی گفتگو ایک دو اور محافل میں بھی کرنے کا موقع ملا، اور اس کے لیے یہ خیال ہوا کہ دیکھا جائے کہ ماضی میں اس پیمانے کی کتنی وبائیں آتی رہی ہیں. چونکہ ہم تاریخ میں ایسی وباؤں کا ذکر تو پڑھتے ہیں مختلف مواقع کی، تو پچھلے 2500 سال میں اس طرح کی 16 بڑی وبائیں ہیں جن کا ہمیں تاریخ میں ذکر ملتا ہے. تو میں نے آپ کے لیے ویسے وہ 16 وباؤں کی لسٹ بھی کی ہے، جو میرا خیال ہے کہ آپ کو مل جائے گی بعد میں. لیکن ایسی ایک اجمالی جائزہ لینے کے لیے پہلی وبا جس کا ہمیں ذکر ملتا ہے وہ قبل از اسلام کوئی 500 BC میں، یعنی اسلام کے آنے سے بھی کوئی 1000 سال قبل، وہ یونان میں ملتی ہے، اور وہ کوئی ٹائیفائڈ جیسی کوئی چیز تھی، اور اس کا بڑا اس نے اثرات چھوڑے. چونکہ اس وقت یونان کی حکومتیں آپس میں باہم ایک بڑی جنگ میں مبتلا تھیں جو دہائیوں پہ محیط تھی، لیکن وبا نے کچھ ایسا اثر ڈالا کہ انہیں جنگ بند کرنا پڑی، اور اس کے بعد اس علاقے کا سیاسی منظرنامہ ہی بدل گیا. اور وہاں ایرانیوں کی حکومت قائم ہو گئی. اس ایرانیوں کی حکومت کے مقابلہ کرنے کے لیے پھر سکندر اعظم کے والد نے اور سکندر اعظم نے ٹھانی، اور وہ پھر ایران اور ہندوستان کی طرف، ترکی، ایران، ہندوستان، اس علاقے کی طرف نکلا. یعنی یہاں سے بھی پھر دنیا کی تاریخ پر ایک بڑا اثر پیدا ہوا. اس کے بعد مزید کوئی 500 سال کے بعد کوئی دوسری صدی عیسوی میں جب رومن امپائر تھی تو ایک بہت بڑی طاعون کی بلا آئی، پلیگ. اور اس وقت اب حضرت عیسیٰ کا ظہور ہو چکا تھا، عیسائیت آگے بڑھ رہی تھی، رومی ان پہ بہت ظلم کر رہے تھے. ان 200 سال میں عیسائی اسے اپنی شہادت کی تاریخ کہتے ہیں. لیکن وبا کے نتیجے میں رومی سلطنت کمزور ہوئی اور عیسائیت کو فروغ مزید ہوا، خاص طور سے کہ جب ایسی وبا آئے تو دنیاوی بادشاہوں کی ہیبت میں کمی، اور ایسی بادشاہت کے جو نظر نہ آتی ہو کسی ایسی خدائی کی، اس کے اوپر لوگوں کا اعتماد بڑھتا ہے. پھر ہمیں کوئی سن 250 عیسوی میں بھی اس سے ملتی جلتی اسی علاقے میں وبا کے آثار ملتے ہیں. اور 6 صدی عیسوی میں، یعنی اسلام کے ظہور سے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کوئی 50 سال قبل، پھر ہمیں اس سارے علاقے میں ایشیا کے، چونکہ یہ وہ علاقہ ہے کہ جو میڈیٹرینین کا ہے، جس میں نارتھ افریقہ بھی ہے، ترکی بھی ہے، جنوبی یورپ بھی ہے، اور پھر مڈل ایسٹ سے لے کر چائنا تک کا علاقہ ہے. دنیا کی بیشتر آبادی اس وقت بھی یہاں تھی اور اس وقت بھی یہاں ہے. اس لیے یہ وبائیں عام طور سے اسی علاقے کی وبائیں کہلاتی تھیں. تو اس وبا نے رومی سلطنت کہ جو اب 500-600 سال پر محیط تھی، اس پر آخری وار لگی اور رومی سلطنت ختم ہو گئی، اور یہاں سے ہولی رومن ایمپائر کی بنیاد پڑنے لگی. اور اگلے 1000 سال تک پھر اس پورے علاقے کی سیاست ایک بہت ہی مختلف سیاست رہی. اس میں اسلام تھا، اور اسلام کے علاوہ وہ علاقے کہ جو رومیوں سے ہوتے ہوتے جہاں عیسائی حکومتیں تھیں.
یہ سب میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ تاریخ میں یہ آتا ہے کہ جب اتنے بڑے پیمانے پہ وبائیں آتی ہیں تو مقامی حالات بھی اور بین الاقوامی حالات میں ایک بڑا انقلاب آتا ہے۔ سن 1100 میں لیپریسی جو بیماری ہے یہ ایک بہت بڑے پیمانے پہ آئی۔ پھر 14ویں صدی میں وہ طاعون آیا کہ جس دوران پھر حج کے بہت معطل ہونے یا اس میں لوگوں کے پہنچنے کی تعداد کم ہو جانے کا ذکر ملتا ہے، اور وہ زمانہ ہے کہ جو ابن بطوطہ بھی حج کر رہا تھا۔ چنانچہ ابن بطوطہ کے سفر میں ہمیں اس حج کے دوران طاعون کی بیماری کا، اور وہ جب شام میں اپنے بہت سے سفر ہندوستان کے، چین کے ختم کر کے پہنچا تھا تو شام کی حالت کتنی خراب تھی، یہ اس سب کا ذکر ملتا ہے۔ اور یہ وہ وقت ہے کہ جس کے بعد طاقت کا توازن یہاں سے خلافت عثمانیہ اور عثمانی حکومت کی جانب بھی منتقل ہو گیا تھا۔ ایک دلچسپ تاریخ ملتی ہے جو 1490 کے قریب، اس لیے اس کی تاریخ مقرر کی جاتی ہے کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب یورپ سے لوگ امریکہ اور ہندوستان تلاش کرتے کرتے امریکہ میں پہنچے۔ اس وقت وہاں یہ کہنا درست نہیں ہے کہ آبادیاں نہیں تھیں، دنیا کی کوئی 15% کے قریب آبادی اسی علاقے میں تھی، لیکن یہاں سے جو لوگ پہنچے وہ اپنے ساتھ وہ بیماریاں لے کے پہنچے جس کی انہیں تو امیونٹی تھی لیکن نارتھ اور ساؤتھ امریکہ میں امیونٹی نہیں تھی۔ چنانچہ تاریخ میں یہ آتا ہے کہ اس وقت کی آبادی کے لحاظ سے قریباً 5 کروڑ سے زیادہ مقامی آبادی صفحہ ہستی سے مٹ گئی رفتہ رفتہ، ان بیماریوں کی وجہ سے، کچھ لڑائیوں کی وجہ سے اور کچھ ان بیماریوں کی وجہ سے۔ یہی وجہ ہے کہ اب نارتھ اور ساؤتھ امریکہ میں جو اس کی پرانی آبادیاں ہیں سن 1500 سے پہلے والی، وہ آٹے میں نمک کے برابر رہ گئی ہوئی ہیں۔ اور یہ ایک بہت بڑی بنیاد بھی بن گئی یورپ کے دنیا میں معاشی طور پہ سب سے طاقتور گروہ ہو جانے کی، یورپ کی وجہ سے اور ان یورپی آبادیوں کی وجہ سے جنہوں نے نارتھ اور ساؤتھ امریکہ پر پھر قبضہ کر لیا۔ 1665 میں لندن میں ایک بہت بڑی وبا آئی، اور اس وبا کے نتیجے میں لندن شہر کی 20% آبادی وبا کی نظر ہو گئی۔ کوئی مزید 150 سال کے بعد ایک ہیضے کی بیماری کے آثار ملتے ہیں جو 150 سال تک، یعنی 1960 تک، مجھے بھی اپنے بچپن میں یاد ہے کہ اس وبا کے ابھی آثار باقی تھے، لیکن اس کا آغاز 1817 میں بتایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک تھرڈ پلیگ 1850 میں، ایک رشین فلو اور اس کے بہت اثرات رہے، وہ 1890 میں، اور پھر 1918 میں وہ وبا آئی جس کا بہت ذکر پچھلے چند مہینوں میں رہا ہے، جو اسپینش فلو کہلاتا ہے۔ چونکہ یہ کووڈ-19 کرونا بھی فلوز کی فہرست میں آتا ہے، اس میں 5 کروڑ لوگ مارے گئے تھے۔ وہ امریکہ میں پیدا ہونے کے بعد امریکن سپاہیوں کے ساتھ جو پہلی جنگ عظیم میں یورپ پہنچے تھے، اور پھر وہ یورپ سے بر صغیر پہنچنے کے بعد تو اس برٹش انڈیا میں بھی کوئی 12 ملین لوگ، یعنی 1 کروڑ سے زائد لوگ صرف برٹش انڈیا میں اس کا شکار ہو گئے تھے۔ پھر ایشین فلو 1957 میں، 1980 میں ذکر HIV ایڈز کا آتا ہے، اور وہ اب بھی بڑے پیمانے پہ اموات کا سبب بنتی ہے۔ مجھے بھی حیرت ہوئی جب میں نے یہ پڑھا کہ ایڈز کی نظر بھی 3.5 کروڑ لوگ ہو چکے ہیں۔ 21ویں صدی کی پہلی وبا جو اس لمبی فہرست میں آتی ہے وہ سارز ہے، اور اس کا آپ سب جو ہیں
ان کو جب یہ ہوئی تھی 2003 میں تو کسی کو اپنی عمر کے کسی حصے میں، کسی عمر کے کسی حصے میں وہ یاد ہوگی۔ اس سے خوف و ہراس تو بہت پھیلا تھا، لیکن اموات 1000 سے کم تھی۔ یہاں اموات کا کوئی ذکر آتا ہے 780 یا 790۔ اس لیے یہ تصور پیدا ہوا تھا کہ اس نوعیت کی وبائیں اب دنیا میں ان پہ قابو پانے کے وسائل موجود ہیں، اور وہ پہلے کی طرح کروڑوں افراد کو لقمہ اجل نہیں بننے دیں گی۔ لیکن یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اس کے 15-20 سال کے اندر ہی اب جو یہ وبا آئی ہے، اس نے نہ صرف خوف و ہراس پھیلایا ہے، بلکہ یہ بعض انداز سے اتنے بڑے پیمانے پہ اموات کا نشانہ بننے لگی ہیں جس کا ہمیں پہلے ثبوت اپنی اس ہماری زندگی میں یا ان نسلوں کی زندگی میں جو اس وقت حیات ہیں ان کے لیے بڑی منفرد ثابت ہو رہی ہے۔ اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ میرا خیال ہے کہ اس کے بھی کافی دور رس اثرات ہوں گے، اور اسی لیے میں نے آپ کے لیے، کیونکہ آپ سب سوچ و بچار اپنے بزنس سے لے کے، اور آپ کے بزنسز بھی ایسے ہیں کہ جس پہ دنیا کے بزنسز اثر ڈالتے ہیں، اس کے لیے کوئی 10-12 نکات بنائے تھے، وہ میں آپ کے سامنے، اگر یہ سلائیڈز ہوتی تو آسانی رہتی، لیکن بغیر سلائیڈز کے اپنی سلائیڈز سے وہ پڑھ دیتا ہوں۔ اس میں پہلی تبدیلی جو ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے، ماضی کی جس سے آج کی تبدیلیوں کے امکانات پیدا ہوتے ہیں، وہ تبدیلی 1990 سے ہم اسے منسوب کر سکتے ہیں، اور اسے 1990 سے 2020 تک 30 سالہ تاریخ کہہ سکتے ہیں۔ 1920 میں سوویت یونین ٹوٹا تھا، 1920 میں ہی چین اپنے اقتصادی ترقی کے ابتدائی مرحلے کو جو 1978 میں شروع ہوا تھا اس میں کامیابی حاصل کر کے اپنی اڑان کا آغاز کر رہا تھا۔ سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد دنیا میں ٹیکنالوجی تو عالمگیریت کی، گلوبلائزیشن کی، سیٹلائٹ کی، کمپیوٹر کی، یہ اس سے پہلے آ چکی تھی، لیکن اس کے کاروبار میں اطلاق بڑے پیمانے پہ پھر 1990 کے بعد ہوا، اور اس میں اس کا سب سے بڑا ظہور جو اکانومی کے لیے ہوا وہ انٹرنیشنل ٹریڈ تھی۔ اور یہ بات اہم ہے کہ ان 30 سال میں انٹرنیشنل ٹریڈ 30 گنا ہو گئی۔ یہ ہم 30% اضافے کی بات یا 300% اضافے کی بات نہیں کر رہے، بلکہ 30 گنا کی بات کر رہے ہیں۔ تو انٹرنیشنل ٹریڈ اس سارے دوران 30 گنا بڑھ گئی، اور جس وجہ سے میں آپ بزنس فورم کے محفل میں اس کا خصوصی طور پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے اثرات تمام افراد پہ، پاکستان پہ، دنیا کے ہر ملک پہ، کسی پہ کم کسی پہ زیادہ، اکثر لوگوں کے کاروباروں پہ، وہ زراعت کا کاروبار ہو یا وہ انڈسٹری ہو یا وہ سروسز ہوں یا وہ فائنینس ہو، اگر آپ پلٹ کے دیکھیں گے تو 1990 کے اور آج کی دنیا میں ایک بہت بڑا فرق پائیں گے۔ چنانچہ اس دور کو ہم جدید گلوبلائزیشن یا عالمگیریت کا پہلا دور کہہ سکتے ہیں۔ اس کے 30 سال، اس 30 سال میں پوری دنیا کی فیکس آمدنی میں بھی بہت بڑا اضافہ ہوا، 2 سے 3 گنا ہو گئی۔ تجارت تو 30 گنا ہو گئی، لیکن دنیا کی مجموعی فیکس آمدنی میں بھی پہلے کی نسبت بہت خاطر خواہ اضافہ ہوا، کسی کا کم کسی کا زیادہ۔ تیسرا میں نے نقطہ یہاں یہ تحریر کیا ہوا ہے کہ دنیا بھر کی انڈسٹری سمٹ کر 2 دہائیوں میں چائنا میں پہنچ گئی۔ چنانچہ 2020 تک پہنچتے پہنچتے پوری دنیا کی 25% انڈسٹریل پروڈکشن اندازاً اب
چائنا میں ہونے لگی ہے 25%. یہ اس کے آغاز میں پوری دنیا کا شاید 5% بھی نہیں تھی، اس سے بھی کم تھی. تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی. یہ کہاں سے سمٹ کر وہاں پہنچی؟ یہ کچھ تو امریکہ سے اور یورپ سے پہنچی براہ راست، اور کچھ وہ اس طرح کے طریقے سے پہنچی کہ امریکہ کی کچھ انڈسٹری جو جنوبی امریکہ میں گئی تھی، یا یورپ کی وہ انڈسٹری جو جنوبی یورپ میں یا اور ایسے علاقوں میں گئی تھی، وہ پھر وہاں سے بھی سمٹ کر چائنا میں پہنچ گئی. اور اس طرح سے چائنا میں سمٹنے کا ایک طریقہ وضع ہوا، اور وہ جیسے ہماری اپنی انڈسٹری میں وینڈر کا سسٹم کہلاتا ہے، گویا ایک پوری دنیا میں، اور یہ آپ مجھ سے زیادہ چونکہ آپ اس طرح کا بزنس کرتے ہیں، تو آپ پوری دنیا میں ایک وینڈر نظام قائم ہو گیا، جس کے نام پڑ گیا پھر جو ہم پڑھاتے بھی ہیں اور کتابوں میں اسے، اور آپ کے روزمرہ کی گفتگو میں بھی گلوبل سپلائی چین کہلانے لگا. کہ پہلے تو صرف یہ تھا کہ اس بازار میں یہ پرزہ بنا اور دوسرے بازار میں دوسرا پرزہ بنا اور اس فیکٹری میں جا کے اس سے مشین بن گئی، لیکن اب تو اس کے مختلف پرزے سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں دسیوں ملکوں میں بننے لگے، اور اس کی پروڈکشن کہیں ہے، اس کی مارکیٹنگ کہیں ہے، اس کی پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کہیں. یہ ایک گلوبل سپلائی چین کا جو اس کے پروڈکٹ ڈیولپمنٹ اور فائنینسنگ اور مارکیٹنگ اور پروڈکشن سب پہ محیط تھا، اس میں ملکوں کی کوئی قید نہ رہی. چوتھے نقطے پہ جائیں تو اس نئے نظام کا سب سے زیادہ فائدہ چائنا کو ہوا، جس کی وجہ سے یہ تصور پیدا ہوا کہ ایک پاور شفٹ ہے جو ویسٹ سے ایسٹ کی طرف ہے. اور ان 30 سالوں میں چنانچہ پوری دنیا کی جی این پی میں اس وقت نارتھ امریکہ اور یورپ کا حصہ، اور اس کے ساتھ چند اور ممالک ملا لیں تو وہ 70% تھا. اس عرصے میں وہ کم ہو کے 60% ہو گیا، اور یہ 10% چائنا اور ایسٹ ایشیا کے ممالک کی طرف منتقل ہو گیا. اب ظاہر ہے ہم پوری دنیا کی جی این پی کی بات کر رہے ہیں، اس لیے یہ ایک بہت بڑا اماؤنٹ اور ایک دنیا کی تاریخ میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہے جو پاور شفٹ فرام ویسٹ ٹو ایسٹ کہلانے لگی. اس کا یہ مطلب البتہ نہیں ہے، پانچواں نقطہ ہے کہ یورپ اور امریکہ کی فیکس آمدنی میں اضافہ نہیں ہوا، بلکہ یہ کہ چائنا اور ایسٹ ایشیا کا زیادہ ہوا. تو یورپ اور امریکہ بھی اس دوران امیر ہوتے رہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ ڈی انڈسٹریلائز ہو گئے. اس لیے یہ 30 سال جس کی بنیاد اس سے پہلے پڑ چکی تھی، وہ امریکہ اور یورپ کی ڈی انڈسٹریلائزیشن کا دور ہے. اور اس ڈی انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے اس کے بعض طبقوں کو بہت فائدہ ہوا اور بعض طبقوں کو بہت نقصان ہوا، اگرچہ کل ان کی آمدنی میں اور کل ان کی ترقی میں خاطر خواہ اضافہ بھی ہوتا رہا. دوسری طرف اور ساتواں نقطہ ہے کہ چائنا کے علاوہ بھی بعض ملکوں کو فائدہ ہوا. ہندوستان، السلام علیکم. آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اجاز صاحب کی تو آواز نہیں آ رہی، باقی لوگوں کو آ رہی ہے کیا؟ ہیلو.